والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ آج اس محفل بابرکت کا اہتمام جو کیا گیا ہے وہ 11ویں شریف کے سلسلے میں کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے۔ اب چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے اس لیے اب میں آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لوں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنا بیان 15 منٹ کے اندر اختتام کر دوں۔ چند باتیں آپ کو عرض کروں گا، آپ توجہ سے سنیں، انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی اور صلاۃ السلام۔ حافظ ابن القیم اپنی کتاب جلاء الافہام میں ایک حدیث پاک کو ذکر کرتے ہیں۔ اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس من عبدی یصلی علی الا بلغنی صوته حیث کان۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی بھی بندہ، میرا کوئی بھی غلام ایسا نہیں ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے اور وہ درود مجھ تک نہ پہنچے۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ وہ درود مجھ تک پہنچے گا، بلکہ یہ فرمایا بلغنی صوتہ، یعنی کہ جس آواز کے ساتھ میرا غلام مجھ پر درود پاک پڑھے گا وہ آواز بھی مجھ تک اللہ کے حکم سے پہنچے گی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا قلنا بعد وفاتہ یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد بھی اسی طرح آپ کو آواز پہنچے گی اپنے غلاموں کی جس طرح ظاہری زندگی میں پہنچتی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال بعد وفاتی، جی ہاں میری وفات کے بعد، میرے ظاہری وصال کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں اپنے غلاموں کا اسی طرح درود پاک سنوں گا۔ صرف سنوں گا نہیں، جس آواز کے ساتھ پڑھیں گے وہ آواز بھی اللہ کے حکم سے مجھ تک پہنچے گی۔ وجہ کیا ہے؟ کیسے پہنچے گی؟ وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل الاجساد الانبیاء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا گئے۔ فنبی اللہ حی ترزق، بے شک اللہ کے نبی تو زندہ ہے، رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی زندہ ہے اور رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ اس پیاری حدیث مبارک سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمارے حضور جان عالم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں نا، فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، فقط ایسی کہ بس آنی ہے۔ انبیاء کو بھی موت ان کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہے لیکن فقط ایک آن کے لیے، اس کے بعد وہ پھر اسی طرح زندہ ہو جاتے ہیں۔ ایسی شانوں والے ہمارے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب بات کہی ہے، فرماتے ہیں سارے نبیوں کے عہدے پڑیں گے، ارے لیکن آقا سب جودا گے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑھیں گے لیکن آقا قبر سب جودا گے۔ وہ ایمان میں صفے انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔
اس شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں کہ ہم یہاں سے درود پاک پڑھ رہے ہیں اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم برزخ میں رہ کر ہم غلاموں کا درود پاک سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کرامتیں سنتے ہیں، بہت زیادہ سنتے ہی رہتے ہیں، تو کیا اس کرامت کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے؟ انشاءاللہ آج اس بارے میں کچھ آپ کو عرض کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، وہ اپنے دربار لگائے بیٹھے تھے اور دربار میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس اپنے ملک سے ہمارے پاس آ رہی ہے، وہ اپنا ایک تخت اپنے ملک میں چھوڑ کر آ رہی ہے، وہ تخت اتنا بڑا ہے کہ 80 گز اس کی لمبائی ہے، 80 گز اس کی لمبائی ہے، 40 گز اس کی چوڑائی ہے، 30 فٹ وہ موٹا ہے، اتنا بڑا تخت اور وہ 7 کمروں کے اندر بند کر کے وہ تخت چھوڑ کر آ رہی ہے، تو وہ تخت ابھی مجھے مجلس میں چاہیے۔ آپ میں سے ایسا کون ہے جو اس تخت کو ابھی یہاں پر لے آئے؟ تو سب پریشان ہو گئے، تو ایک طاقتور جن نے عرض کی آپ مجھے حکم دے، میں انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے وہ تخت جو 6 مہینوں مسافت دوری پہ رکھا ہے، 80 فٹ لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، 30 فٹ اس کی موٹائی ہے، اتنا دور رکھا تخت میں آپ کی مجلس میں حاضر کر دوں گا۔ کب تک؟ آپ کی مجلس ختم ہونے تک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو مجلس رکھتی تھی وہ صبح سے لے کر ظہر کے وقت تک لگتی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ زبیدہ ملکہ بلقیس تو ابھی بس قریب پہنچ گئی ہے، ابھی ہمیں وہ تخت چاہیے، کیسے بھی کر کے ابھی چاہیے۔ تو حضرت عاصم بن برقیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، اللہ پاک کے ولی تھے، انہوں نے عرض کی حضور آپ حکم دیں تو میں وہ تخت آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ حاضر کر دوں آپ کی بات میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسے انہوں نے عرض کی، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوراً وہ تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ پلک جھپکنے کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ اگر اندازہ لگائیں تو کم و بیش 1 سیکنڈ کی مقدار میں حضرت عاصم بن برقیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے، انہوں نے 6 مہینوں مسافت دوری پہ رکھا تک پلک جھپکنے کی مقدار ان کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اب حضرت عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ کرامت دکھائی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کرامت دیکھے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو علماء کہتے ہیں یہاں کہ من تبعیدیہ ہے، یہاں پہ من بعضیہ ہے، اس کا مطلب کہ یہ میرے رب کا بعض فضل ہے، میرے رب کا تھوڑا سا فضل ہے۔ تو جن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اتنی بڑی کرامت ان کے امتی نے دکھائی تو فرمایا یہ میرے رب کا تھوڑا سا فضل ہے، میرے رب کا بعض فضل ہے۔ تو جس محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَقَالَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمٌ۔ اے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ پہلے جانتے نہ تھے، اور یہ اللہ پاک کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ پاک؟ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو جو سلیمان علیہ السلام ان کے امتی نے اتنی بڑی کرامت دکھائی، حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ میرے رب کا تھوڑا سا فضل ہے۔ تو جس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے آپ کے رب
پر آپ کا بڑا فضل ہے تو حضور علیہ السلام کے امت کے اولیاء کی کیا شان ہوگی، وہ کیسے کیسے مسائل حل کریں گے، ان کی نظر کہاں کہاں تک جائے گی۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور واقعہ ذکر کروں گا کہ غوث پاک سے نسبت کا فائدہ کیا ہے، کسی بھی ولی کے کسی بھی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا فائدہ کیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ بیان کو ختم کر دیں گے۔ ایک شخص تھا، اس نے سفر پر جانا تھا، اب اس نے دعا کروانی تھی تو غوث پاک کے ایک استاد، نام ہے شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بارگاہ میں جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ حضور دعا فرما دیجئے کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، میرا سفر بخیر و عافیت طے ہو جائے اور میں بخیر و عافیت اپنے گھر بھی آ جاؤں۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو استاد تھے شیخ حماد، انہوں نے فرمایا کہ تو سفر پر نہ جا۔ کیوں سفر پر نہ جا؟ فرمایا اگر سفر پر جاؤ گے تو ڈاکو تیرا مال لوٹ لیں گے، ڈاکو تیرا مال لوٹ لیں گے، ساتھ میں تجھے قتل بھی کر ڈالیں گے، تو سفر پر نہ جا۔ اب یہ بندہ پریشان ہو کر باہر نکلتا ہے، دیکھا کہ سامنے سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آ رہے ہیں۔ غوث پاک سے جا کر سارا ماجرا عرض کیا، غوث پاک نے کہا پریشان نہ ہو، تو سفر پر جا، اللہ خیر کرے گا، تو بخیر و عافیت جائے گا اور بخیر و عافیت اپنے گھر کو لوٹے گا، تو اپنے سفر پر چلا جا، کچھ نہیں ہوگا۔ غوث پاک نے اس کو دعا دی، وہ بندہ گیا سفر پر، سفر میں جا رہا تھا، راستے میں کسی جگہ اس کی آنکھ لگ گئی، سوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے خواب میں کہ ڈاکو آئے ہیں، اس کے مال کو بھی لوٹ لیا ہے، ساتھ میں اس کو قتل بھی کر ڈالا ہے۔ اب یہ پریشان ہو کے اٹھ کے بیٹھ گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، لیکن جب اپنے آپ کو سلامت دیکھا تو خوش ہو گیا۔ بہرحال سفر سے جب واپسی ہوئی تو وہ گیا شیخ حماد کے پاس۔ شیخ حماد جو حضور غوث پاک کے استاد تھے، ان کے پاس آ کے کہتا ہے کہ غوث پاک نے مجھے کہا کہ سفر پر جاؤ، اس لیے میں سفر پر چلا گیا، تو میرے ساتھ کچھ بھی واقعہ ایسا پیش نہ آیا۔ تو شیخ حماد نے کیا کہا؟ شیخ حماد نے کہا تیرے لیے تقدیر میں تو یہی لکھا تھا کہ اگر تو سفر پر جائے گا تو تیرا مال کافر یہ جو ڈاکو ہیں وہ لوٹ لیں گے، تجھے قتل بھی کر ڈالیں گے، لیکن قربان چاہیے غوث پاک پر، غوث پاک نے تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 70 بار یہ دعا کی تھی، یہ اللہ یا اللہ یہ میرا مرید سفر پر جانا چاہتا ہے، اس کے لیے مشکلیں آسان فرما دے۔ تو غوث پاک نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 70 بار یہ دعا کر کے تیرا یہ معاملہ جو حقیقت میں ہونے والا تھا اس کو خواب میں منتقل کر دیا۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث، اے بالا تیرا اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بنا کیا کوئی جانے کہ ایسا تیرا اولیاء بنتے ہیں آنکھیں وہ بھی تلوار تیرا، اولیاء بنتے ہیں آنکھیں وہ بھی تلوار تیرا، اولیاء بنتے ہیں آنکھیں وہ بھی تلوار تیرا۔ اب غوث پاک سے نسبت ہے ہمیں، الحمدللہ، سارے کہیے الحمدللہ۔ اس نسبت کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اس نسبت کا فائدہ کیا ہوگا؟ کسی بھی ولی سے نسبت ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہو جاتا ہے؟ باتیں تو اس زبان میں میں نے بہت ساری کرنی تھی، لیکن اب چونکہ وقت، اب آخری بات کر کے انشاءاللہ بالکل ختم کرتے ہیں۔ آپ سب نے سنا ہوگا غوث پاک کا ایک دھوبی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، غوث پاک کے دھوبی کا انتقال ہو گیا۔ قبر میں جاتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، سوال میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ غوث پاک کا دھوبی تھا، کپڑے دھوتا تھا، جواب کیا دیا؟ یہ نہیں کہا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، بلکہ کہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ سوال کیا جا رہا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جواب تو یہ دینا چاہیے تھا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ پھر سوال ہوا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ پھر کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ پھر پوچھا ما قلت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو پھر یہی جواب دیتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ جواب کچھ بھی نہیں دے رہا، ہر بار یہی کہہ رہا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اب عذاب کے فرشتے بھی لینے اس کو آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، وہ کہہ رہے ہم لے جائیں گے، دوزخ والے
تعالیٰ کہہ رہے ہم لے جائیں گے، تو غیب سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کو چھوڑ دو، جنت میں لے جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی جواب تو نہیں دیا، جنت میں کیسے چلا گیا؟ تو ہم کہتے ہیں جب ان سے سوال کیا گیا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، مجھ سے یہ سوال کرتے ہو کہ تیرا رب کون ہے؟ ارے میرا رب وہی ہے جو غوث پاک کا رب ہے، میرا دین وہی ہے جو غوث پاک کا دین ہے، اور یہ تو وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے بارے میں ساری زندگی ہمیں غوث پاک بتاتے رہے۔ تو یہ ہوتا ہے نسبت کا فائدہ۔ غوث پاک سے نسبت کیا ہو گئی؟ کیا نسبت ہو گئی؟ تو فقط اس کے فقط سوالوں کے جواب نہیں دیے، یہ کہا کہ میں غوث پاک کو دھوبی ہوں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو اپنی قسمتوں پہ ناز کیجیے، اللہ پاک کا بار بار شکر ادا کیجیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسا مضبوط دامن دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیارا پیر دیا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب ولادت ہونے والی تھی تو اس سے پہلے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب کے پاس، وہ کہتے ہیں میں نے مشاہدہ کیا، دیکھا کہ حضور غوث پاک کی ولادت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں یا ابا صالح، اے ابو صالح۔ غوث پاک کے والد صاحب کا نام تھا ابو صالح، موسیٰ جنگی دوست۔ فرمایا یا ابا صالح، اے ابو صالح، اعطاک اللہ ابنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک بیٹا دے گا۔ فرمایا بیٹا تو دے گا، وہ بیٹا کیسا ہوگا؟ فرمایا ہوا ولی اللہ، وہ اللہ کا ولی ہوگا، وہ محبوبی میرا محبوب ہوگا، وہ محبوب اللہ تعالی اللہ پاک کا بھی محبوب ہوگا۔ اور اس کی شان کیا ہوگی؟ مرتبہ کیا ہوگا؟ غوث پاک کا مرتبہ کیا ہوگا؟ فرمایا غوث پاک کا مرتبہ یہ ہوگا سیکون لہ شأن فی الاولیاء والاقطاب، سیکون لہ شأن فی الاولیاء والاقطاب کشأن فی الانبیاء والرسل، کہ اس کا مرتبہ اولیاء میں اور اقطاب میں ایسا ہی ہوگا جیسے میں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ انبیاء اور رسل میں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب بات کہی، فرماتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔ فرشتوں کی سلام دینے والی فوج پڑتی تھی جناب آمنہ، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑتی تھی جناب آمنہ، سنتی تھی آواز آتی تھی مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام، جس سہانی گھڑی چمکا ہے باقا چاند جسو